السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 1214 پڑھیں گے۔ یہ کتاب العتق کی پہلی حدیث ہے، یعنی آزادی کے مسائل، غلام اور لونڈیوں کی آزادی کے مسائل۔ اسلام نے مسلمان مرد عورت کے لیے غیر مسلم سے آزادی کو پسند کیا ہے، چونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی اور وہ غلام اور لونڈیوں کی شکل میں گھروں میں موجود ہوتے تھے، لیکن ان کے حقوق جاننے اور بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ اسلام نے ان کے حقوق بیان کیے۔ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ غلام اور لونڈیاں یہ دو طرح سے حاصل ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ جو پشت در پشت نسلاً غلام ہیں، بکتے بکاتے رہتے تھے، آگے ان کی اولاد بک جاتی تھی، آگے ان کی اولاد بکتی تھی۔ الحمدللہ وہ دور اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ دوسری صورت تھی اس کی جنگی قیدیوں کی، کہ جو جنگی قیدی حاصل ہوتے تھے ان کو مجاہدین میں اور عوام میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، جبکہ آج کل جنگی قیدیوں کے بارے میں ہماری حکومتوں کا یہ تصور ہے کہ ان کو جیلوں میں ٹھونس دیا جاتا ہے، جہاں وہ بیچارے گل سڑ جاتے ہیں اور کئی سال زندگی گزارتے ہیں وہاں۔ تو وہ ایک طرف تو ان کی زندگیاں ضائع ہو جاتی ہیں، دوسری طرف یہ حکومت پر اور ملکی معیشت پر ایک زبردست بوجھ ہوتا ہے کہ ان کی خوراک اور ان کے رہنے سہنے اور ان کی جیلوں کے اخراجات حکومت پر مزید پڑ جاتے ہیں۔ اسلام نے ان تمام چیزوں کے مقابلے میں بہت خوبصورت تصور دیا۔ وہ یہ تھا کہ جنگی قیدیوں کو، مردوں کو، عورتوں کو خمس اور مال غنیمت کے میں جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے تھے ان کے مطابق مجاہدین کے اندر تقسیم کر دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ سارے ایک جیل میں جمع ہونے کی بجائے مختلف گھروں میں آتے تھے اور مسلمان ان کو دو دو چار چار مرد عورتوں کو اپنا کلچر سکھاتے اور بعض اوقات کسی خوشی میں یا کسی پریشانی میں ان کو آزاد بھی کر دیتے، یا وہ لوگ محنت کر کے اپنی قیمت ادا کر کے آزاد ہو جاتے۔ تو اس طرح یعنی معاشی طور پر وہ ایک بوجھ بننے سے بچ جاتے اور زندگیوں کے ضائع ہونے سے بھی بچ جاتے تھے۔ تو ایسی صورت میں یعنی اسلام چونکہ خود ذاتی طور پر غلامی کو پسند نہیں کرتا، اس لیے اسلام نے بہت سے گناہوں کا کفارہ اور بہت سی خوشیوں کے موقعوں پر غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا، اور اس قدر غلاموں کو حقوق دیے گئے کہ ان کو ملکت ایمانکم قرار دے دیا گیا کہ وہ تمہارے دینے والے دائیں ہاتھ کے گویا مالک ہی بن گئے ہیں۔ پھر ان کی آزادی کو آزاد کرنے والے کی جہنم سے آزادی کا سبب قرار دیا گیا، اور اسی طرح یعنی کئی موقعوں پر ان کو آزاد کرنے کا باقاعدہ طور پر حکم دیا گیا کہ ان گناہوں کی سزا میں غلاموں کو آزاد کرو۔ تو اسلام نے اس طرف اتنی رغبت دلائی کہ چند ہی سالوں میں غلامی کا دور الحمدللہ ختم ہو گیا۔ آج ہم انہی کے کچھ مسائل یہاں پڑھیں گے جن کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ غلام ابھی بھی دنیا میں ختم نہیں ہوئے، بعض علاقوں میں ابھی بھی موجود ہیں، اور خاص طور پر یہ جو لوگ اغوا کر لیے جاتے ہیں یہ بیچارے آگے جا کر جہاں بکتے ہیں تو یہ غلام ہی بن جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح حرام قرار دیا ہے کہ کوئی شخص کسی آزاد کو پکڑے اور اس کو بیچ کر غلام بنا دے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرئ مسلم اعتق امرا مسلما، جو کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے گا، استنقذ اللہ بکل عضو منہ عضوا منہ من النار، اللہ تعالیٰ غلام کے ہر عضو کو آزاد کرنے کے بدلے میں اس کے ہر عضو کو
آزاد کر دے گا، یعنی اس کے سر کے بدلے اس کا سر، اس کے ہاتھوں کے بدلے اس کے ہاتھ، اس طرح۔ متفقن علیہ، اس پر بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا ہے۔ دیکھیں یعنی کتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کو اس کے بدلے میں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جس غلام کو آزاد کیا جائے وہ مسلمان ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ اجر نہیں ملے گا۔ ولی ترمذی، اور ترمذی میں ہے، وصححہ، اور اس نے اس کو صحیح کہا ہے، اور وہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: ایما امرئ مسلم اعتق امرأتین مسلمتین کانتا فکاکہ من النار، کہ اگر کوئی مسلمان مرد 2 مسلمان عورتوں کو آزاد کرے گا، کانتا فکاکہ، تو وہ دونوں اس کی آزادی کا سبب بنیں گی جہنم سے۔ ولی ابی داود، اور ابی داود میں ہے، من حدیث کعب بن مرہ، کعب بن مرہ کی حدیث سے، کہ ایما امرأۃ مسلمۃ، جو کوئی مسلمان عورت اعتقت امرأۃ مسلمۃ، ایک مسلمان عورت کو آزاد کرے گی، کانت فکاکہ من النار، تو وہ اس کے لیے جہنم سے آزادی کا سبب بن جائے گی۔ یعنی جنگی قیدی جب ہوتے ہیں تو ان میں عورتوں کی بھی بڑی تعداد ہوتی ہے، اس لیے ویسے بھی عورت نازک مزاج ہے، اس کے لیے قید میں رہنا مرد کی نسبت یہ ذہنی طور پر اس کو قبول نہیں کرتی اور تکلیف محسوس زیادہ کرتی ہے۔ تو اس کے بارے میں حکم دیا کہ یعنی مرد اگر ایک آزاد کرو تو اس کے جگہ پر اگر عورت ہو تو 2 عورتیں یعنی 2 لونڈیاں آزاد کرو، یعنی اس طرح سے زیادہ عورتیں آزاد ہو جائیں گی۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن مجید میں اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ کیا گیا ہے کہ ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان کی آزادی میں خیر محسوس کرتے ہو تو پھر، اگر وہ آزاد ہو کر گناہ کی طرف پلٹ جائیں یا کوئی اور نقصان ہے تو پھر ان کو غلام ہی رہنے دو۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، و جہاد فی سبیلہ، دوسرے نمبر پر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے پوچھا قلت فأی الرقاب افضل، کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اغلاھا ثمنا، جو قیمت میں زیادہ ہو، مہنگا ہو، وانفسھا عند اہلھا، اور وہ اپنے مالک کی نظر میں بڑا نفیس ہو، یعنی بڑا اچھا ہو اور مہنگا ہو، تو اس کو آزاد کرنا زیادہ افضل ہے۔ اب یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں الحمدللہ آج کل غلامی کا دور عام طور پر نہیں ہے، تو ہم اگر کسی ایسے قیدی کو آزاد کروا دیں گے جس قیدی کے اوپر کوئی بے گناہ مقدمہ ہے یا کوئی بے گناہ ہے وہ، اور اس کے اوپر کوئی جرمانہ ہے، یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص آزاد ہونے کے بعد خیر کے کام کرے گا، اسلام کو فائدہ ہوگا، لوگوں کو فائدہ ہوگا، تو اس قیدی کا جرمانہ ادا کر دینا اور اس کو آزاد ہونے میں مدد دینا، یہ بھی اسی ضمن میں ہی آتا ہے۔ ہم یہ باب پڑھ رہے ہیں غلام کی آزادی اور اس کے متعلقہ مسائل کے بارے میں۔ یہ بات پہلے کی گئی ہے کہ اسلام نے کسی انسان کی غلامی کو پسند نہیں کیا۔ اسلام کا مزاج یہی ہے کہ انسان صرف اللہ کا غلام ہونا چاہیے، کسی بندے کا غلام نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن وہ ایک معاشرہ ایسا تھا جس میں غلامی عام تھی، انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں، بازار لگتے تھے اور بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے۔ تو اسلام نے پھر اس کے متعلق بہت سے قوانین وضع کیے جس میں ان کے حقوق کا بھرپور خیال رکھا گیا۔ اس حدیث میں بھی غلام کو آزاد کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، ایسی صورت میں کہ جب وہ ایک شخص کا نہیں بلکہ کچھ لوگوں نے مل کر خریدا ہو، تو ان سب میں سے کوئی ایک شخص آزاد کرنا چاہے۔ مثلا ایک غلام فرض کر لیں کہ 4 لاکھ کا آتا ہے، تو 4 آدمیوں نے 1-1 لاکھ روپیہ ڈال کے اس کو خریدا۔ اب ان میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا حصہ آزاد کر دوں،
تو اس حدیث میں ہم یہ پڑھیں گے کہ وہ اپنا حصہ کس طرح سے آزاد کرے گا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتق شرکا لہ فی عبد، جو شخص اپنا حصہ اپنے غلام میں سے آزاد کرے گا، اعتق شرکن، اپنا حصہ آزاد کرے گا کسی غلام میں سے، یعنی ہے وہ مشترکہ لیکن وہ اپنا حصہ آزاد کرنا چاہتا ہے، فکان لہ مال یبلغ ثمن العبد، اور اس آزاد کرنے والے کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ جس سے اس غلام کی قیمت پوری ہو سکتی ہے، یبلغ ثمن العبد، اس غلام کی قیمت پوری ہو سکتی ہے، غلام کی قیمت کو وہ مال پہنچ سکتا ہے، قوم علیہ قیمت عدل، تو اس غلام کی عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ قیمت لگائی جائے گی، یعنی بڑھا چڑھا کے نہیں، مناسب قیمت لگائی جائے گی، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، اور اس غلام کے جو باقی شرکاء ہیں ان کو ان کے حصے دے دیے جائیں گے، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، اور غلام اس آدمی کی طرف سے آزاد ہو جائے گا، یعنی جس طرح پہلے بات کی ہے کہ مثلا 4 لاکھ کا ہے تو اس آدمی کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں کہ اس کا اپنا تو 1 لاکھ بنتا ہے لیکن دوسروں کو وہ 1 لاکھ دے کر اس کی قیمت ادا کر دے گا، تو وہ غلام ان کی طرف سے نہیں، اس کی طرف سے آزاد ہوگا جس نے سب کو قیمت ادا کی ہے، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ، اور ورنہ پس تحقیق آزاد ہو گیا اس غلام کا وہ حصہ جتنا آزاد ہو گیا، یعنی اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے اور وہ صرف اپنا حصہ ہی آزاد کر سکتا ہے تو پھر اس غلام کا 1/4 حصہ آزاد ہو گیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ 1 گھنٹہ سب کی خدمت کرتا تھا تو اب وہ 3 گھنٹے باقی تینوں کی خدمت کرے گا اور اس چوتھے کا جو 1 گھنٹہ ہے وہ اپنے کسی اور استعمال میں لے آئے گا۔ بعض غلاموں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کما کر جو پیسہ لاتے ہیں اپنے مالک کو اس میں سے حصہ دیتے ہیں، یعنی کام نہیں کرتے ان کا بلکہ اپنی کمائی میں سے حصہ دیتے ہیں، تو اگر وہ مثلا 4 کو پہلے دیتا تھا 5-5 ہزار، فرض کر لیں، تو اب وہ 3 کو 5-5 ہزار دے گا اور یہ چوتھے کا جو 5 ہزار ہے یہ اس کی بچت ہو جائے گی کیونکہ چوتھا حصہ اس کا آزاد ہو چکا ہے۔ یہ مسئلہ یہاں سمجھایا گیا ہے، متفقن علیہ، اس پر بخاری مسلم نے اتفاق کیا ہے۔ وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، اور ان دونوں کتابوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، ورنہ اس غلام کی قیمت لگائی جائے گی، یعنی اگر وہ 4 لاکھ پورا ادا نہیں کر سکتا ایک آزاد کرنے والا تو پھر غلام کی قیمت لگائی جائے گی، وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ، اور غلام سے کام کروایا جائے گا اس طرح سے کہ اس پر مشقت ڈالے بغیر، وقیلہ، اور کہا گیا ہے کہ ان السعایۃ مدرجۃ فی الخبر، کہ یہ جو استسعیہ کا لفظ ہے نا کوشش کروانے کا، یہ درج ہو گیا ہے خبر میں، یعنی یہ مرفوع نہیں ہے بلکہ یہ آگے اس کی تفصیل بیان کی گئی تھی جو اس کے اندر لکھ دی گئی ہے۔ بہرحال یہاں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اگر 4 یا 5 لوگوں نے مل کر غلام کو خریدا اور اس میں سے ایک شخص اپنا غلام اپنے حصے کا آزاد کر رہا ہے، وہ باقی حصے ادا نہیں کر سکتا، تو پھر غلام کو کہا جائے گا کہ تم محنت کرو اور محنت کر کے اپنی باقی قیمت بھی ادا کر کے سارے آزاد ہو جاؤ، یا اگر غلام کے پاس مال موجود ہے تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ تم اس میں سے اپنی قیمت ادا کر دو اور تم آزاد ہو جاؤ۔ تو اس مسئلے میں بہت سا اختلاف ہے اگرچہ، بہرحال جو من جملہ بات ہے وہ یہی ہے کہ جتنا حصہ آزاد کر ہو گیا اتنا ہو گیا، باقی وہ غلام ہے، اور اگر اس کے سارے پیسے ادا کر دیے جائیں گے تو وہ سارا ہی غلام ہے۔ اور جو اس کو بیان کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو اگر وہ کسی کی قید میں ہے یا وہ غلامی میں ہے
تو اس کو یوں ہی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اس کو اس قید سے یا اس غلامی سے آزاد ہونے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، تاکہ وہ آزاد ہو کر وہ اپنے اللہ کی اچھے طریقے سے عبادت کر سکے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یجزی ولد والدہ الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ ثم یعتقہ۔ فرمایا کہ لا یجزی، کہ بیٹا باپ سے کوئی کفایت نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ اپنے باپ کو مملوکاً غلام پائے، فیشتریہ، پس وہ بیٹا اس کو خرید لے، ثم یعتقہ، پھر اس کو آزاد کر دے۔ یعنی یہاں یہ اختلاف ہے کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر باپ غلام ہے، بیٹا آزاد ہے، اور بیٹا باپ کو خرید لیتا ہے تو باپ بیٹے کے آزاد کیے بغیر خود بخود آزاد ہو جائے گا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو بیٹا اپنے مال سے باپ کو خرید لیتا ہے تو وہ جب تک آزاد نہیں کرے گا باپ آزاد نہیں ہوگا۔ یہ یہاں یعنی اس حدیث کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے، جس میں کچھ تھوڑا سا اختلاف بھی ہے۔ تو بات یہی ہے کہ یعنی وہ بیٹا باپ کو آزاد کرنے کی نیت سے خرید دے اور وہ آزاد کر دے، یا مثلاً وہ قید ہے تو اس کا جرمانہ ادا کر کے اس کو اپنی غلامی میں اور اپنے ماتحت نہ بنائے بلکہ اس کو آزاد کر دے۔ یعنی یہ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے اوپر اس چیز کا احسان نہ چڑھائے۔ اگلی حدیث بھی اسی مضمون کی ہے۔ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی گئی ہے، وعن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ملک ذا رحیم محرم فہو حر، جو شخص کسی رحمی تعلق والے رشتہ دار کو خریدے، فہو حر، پس وہ خود بخود آزاد ہے۔ رواہ احمد، اسے احمد نے روایت کیا ہے اور اربعہ نے روایت کیا ہے، اور ورجح جمع من الحفاظ انہ موقوف، محدثین کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ رشتہ دار جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، جن کو ہم محرم رشتے کہتے ہیں، مثلاً باپ، بیٹا، بھائی، ماموں، چچا وغیرہ، نانا، دادا، یہ سب اس میں آ جائیں گے، ماں بھی آ جائے گی، بہن، بھانجی، بھتیجی، بھانجا، بھتیجا، یہ سب۔ تو ان کو اگر کوئی ان کا خونی رشتہ دار خرید لیتا ہے تو وہ خود بخود آزاد ہے۔ یعنی پہلی حدیث میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کو بیٹا خریدے اور آزاد کر دے، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ جب بیٹا خرید لے گا تو بیٹے کا خریدنا ہی اس کی آزادی ہے۔ اور یہاں یہ بات واضح طور پر کہہ دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی محرم رشتے کو خریدتا ہے، مثلاً باپ بیٹے کو خریدتا ہے، باپ آزاد تھا، بیٹا غلام بن گیا، یا بھائی غلام ہے، یا یعنی کوئی اور اس طرح کا قریبی رشتہ، تو وہ اس کو خریدتا ہے تو وہ اس کا خریدنا ہی اس کو آزاد کرنے کے برابر ہے، اس کو مزید یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ تم آزاد ہو۔ تو یعنی بہرحال ان احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان صرف اللہ کا غلام ہونا چاہیے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی انسان کو، مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو غلام کرنے، آزاد کرنے کی رغبت بھی دلائی، اور خود بھی غلام آزاد کیے، اور ایک آزاد مملکت قائم کر کے اس چیز کی بنیاد رکھ دی کہ مسلمان صرف اللہ کا غلام ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی یہ حدیث سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رجلا اعتق 6 مماليك له، بے شک ایک آدمی کے 6 غلام تھے جو اس نے اعتق آزاد کر دیے، عند موتہ، موت کے وقت، لم یکن له مال غیرہم،
اس کے پاس ان کے علاوہ اور کوئی مال نہیں تھا۔ فدعا بہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 غلاموں کو بلایا۔ فجزأہم اثلاثا، اور ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ثم اقرع بینہم، پھر ان تینوں حصوں کے درمیان قرعہ اندازی کی۔ فاعتق اثنین، آپ نے 2 غلاموں کو آزاد کر دیا۔ وارق 4، اور 4 کو غلام رکھا۔ وقال له قولا شدیدا، اور آپ نے اس کو سخت بات کہی، سخت کلمہ اس کے بارے میں کہا۔ رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو جس طرح ہم جانتے ہیں کہ شریعت نے زندگی کے کسی بھی حصے کو تشنا نہیں چھوڑا، تو اس باب میں ہم نے یہ بار بار پڑھا کہ غلام کو آزاد کرنے والے کے لیے جہنم سے آزادی کا سبب ہے۔ تو اس لیے ضروری تھا کہ اس کا قانون بھی بیان کیا جائے۔ تو اس کا قانون یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنی زندگی میں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یا غلام آزاد کرتا ہے، یا کچھ بھی نیکی کرتا ہے، تو وہ خود مختار ہے، وہ جیسے بھی ہو کر سکتا ہے۔ جیسا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں سارا مال لے کے آ گئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا لے کے آ گئے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک شخص اپنی موت کے آثار دیکھ کر موت کے وقت کے قریب، موت کے وقت میں کوئی صدقہ اور خیرات کرے گا، تو وہ اس کی وصیت کے ساتھ تعلق رکھے گی۔ یعنی اگر تو خیرات کر دے گا تو کر دے گا، اور اگر وہ اس کے بارے میں تلقین کرے گا کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیزیں، یہ پیسے یا یہ اللہ کی راہ میں دے دو، تو وہ وصیت کے معنی میں ہوگی۔ اور وصیت کے بارے میں ہم پڑھ آئے ہیں قرآن مجید میں کہ وصیت ثلث سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ ربع ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی زیادہ مال وصیت کرنا چاہے اللہ کی راہ میں یا کہیں بھی، تو ثلث سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وہ غلام جو اس نے عند الموت، موت کے وقت اس نے آزاد کر کیے تھے، جن کو یہ کہا تھا کہ یہ میرے مرنے کے بعد آزاد ہیں، آپ نے ان کو بلایا اور ان کو 3 حصوں میں کیا، اور پھر 3 حصوں میں سے ثلث یعنی 2 غلام آزاد کیے اس کی طرف سے، اور 3 جو تھے ان کو غلام ہی رکھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک وصیت مرنے والے کی غلط ہو اور اس غلط وصیت پر عمل ہو چکا ہو، تو جب بھی اس کی غلطی کا علم ہو تو وصیت کو واپس لایا جائے، یعنی وہ مال واپس دوبارہ اکٹھا کیا جائے اور پھر اس کو شرعی طریقے سے تقسیم کیا جائے۔ یہ وارثوں کا حق ہے، ان پہ یہ بات لازم ہے۔ وعن سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال، وہ کہتے ہیں، کنت مملوکا لأم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ فقالت، وہ کہنے لگی کہ اعتقک و اشترط علیک ان تخدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عشت، میں تجھے آزاد کرتی ہوں اور میں یہ شرط لگاتی ہوں تیرے اوپر کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر خدمت کرتا رہے گا، ما عشت، جب تک تو زندہ رہے گا خدمت کرتا رہے گا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے، اور ابو داؤد اور نسائی نے اور حاکم نے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر شرط لگا سکتا ہے، یا صدقتاً کسی کو کوئی چیز دیتے ہوئے شرط لگائی جا سکتی ہے کہ مثلاً پیسے اگر کوئی کسی کو صدقتاً دیتا ہے تو وہ یہ شرط لگا لے کہ میرے ان پیسوں سے تم صرف نیکی کا کام کرو گے، گناہ کا کام نہیں کرو گے، یا فلاں جگہ پر جو شریعت کے مطابق ہے خرچ کرو گے اور فلاں جگہ پر جو شریعت کے خلاف ہے خرچ نہیں کرو گے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یا اسی طرح یعنی اور بھی کوئی اسلام کے مطابق شرط لگائی جا سکتی ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال،
کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الولاء لمن اعتق متفق علیہ فی حدیث طویل، کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک ولا اس شخص کے لیے ہے جو آزاد کرے۔ اس پر بخاری مسلم نے اتفاق کیا ہے اور یہ ایک لمبی حدیث ہے۔ ولا کہتے ہیں غلام کے مال کو، اس کی وراثت کو، کہ اب ایک شخص کسی کا غلام ہے اور غلامی میں ہی مر جاتا ہے تو وہ تو بالکل سیدھی سی بات ہے کہ اس کا مال، چونکہ اس کے یعنی اپنے بہن بھائی یا رشتہ داروں کا تو کوئی نہیں، کیونکہ غلام ہے نا، تو اس کا قانون ہی علیحدہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بہن بھائی کہاں ہیں، کون ہے، کیا ہے، پتہ بھی ہو تو ان میں اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ وہ سارا مال مالک کو ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص غلام کو آزاد کر دیتا ہے اور پھر وہ جب بھی وہ غلام فوت ہوگا جو آزاد کیا تھا تو اس کا مال اسباب، اس کی وراثت اس کے آزاد کرنے والے مالک کو ملے گی، کسی اور کو نہیں۔ یعنی فرض کریں کہ پہلے وہ ایک کا غلام تھا، اس نے بیچ دیا، تیسرے چوتھے دوسرے چوتھی جگہ پر جا کر مالک نے آزاد کر دیا، تو باقی جو اس کے گزشتہ زمانے کے مالک ہیں ان کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ یہ جس نے اس کو آزاد کیا ہے اس کا مال اس کے پاس چلا جائے گا، اس کی وراثت بن جائے گا۔ اور اگلی حدیث میں بھی اسی مسئلے کو بیان کیا گیا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولاء لحمۃ کلحمۃ النسب، کہ ولا ایک حصہ ہے، جز ہے، نسب یعنی رشتہ داری کے حصے کی طرح، لا یباع ولا یوہب، نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے نہ تحفۃً دیا جا سکتا ہے۔ اسے شافعی نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن حبان، اور ابن حبان نے صحیح کہا ہے، والحاکم، اور حاکم نے، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ، اور صحیحین میں یہ روایت ان الفاظ کے بغیر آتی ہے۔ تو لحمہ کہتے ہیں کہ جس طرح کپڑے کو جب بنا جاتا ہے تو پہلے اس کے ایک سائڈ پہ دھاگے ڈالے جاتے ہیں، پھر دوسرے سائڈ پہ دھاگے ڈالے جاتے ہیں، جس کو تانا بانا کہتے ہیں، پنجابی میں تانا پیٹا بھی کہہ دیتے ہیں اس کو۔ تو ظاہر ہے جب دونوں سائڈوں کے دھاگے ملتے ہیں تو پھر وہ کپڑا بنتا ہے، اور وہ پھر ایک ہی ہو جاتے ہیں وہ دھاگے، ان کو ہم علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ غلام کا مال اور آزاد کرنے والے شخص کا اسی طرح سے تعلق ہے جس طرح دھاگے کے دونوں طرف کپڑے کے دونوں طرف کے دھاگوں کا آپس میں تعلق ہے کہ دونوں مل کر کپڑا بنتے ہیں، اسی طرح غلام کا مال جس کو آزاد کیا گیا ہے وہ اور آزاد کرنے والے کا آپس میں تعلق ہے۔ لا یباع ولا یوہب کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح باپ بیٹے کو نہیں بیچ سکتا اور نہ ہبہ کر سکتا ہے، اسی طرح اس ولا کو بھی، غلام کے مال کو بھی نہ بیچا جا سکتا ہے نہ ہبہ کیا جا سکتا ہے، یہ آزاد کرنے والے کے حصے میں ہی آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ غلام کی آزادی کے معاملے میں ایک بات ذکر کی گئی تھی کہ اگر آج کل غلام نہیں ہیں تو ناحق قید ہونے والے قیدی کو بھی آزاد کروایا جا سکتا ہے، تو یہ جو مال کے تقسیم کا معاملہ ہے یہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ صرف ان غلاموں کے بارے میں ہے جن کو منڈیوں سے لوگ خرید کے لاتے تھے اور بھیڑوں بکریوں کی طرح اپنے گھر میں رکھ کر ان سے جو بھی فائدہ لینا ہوتا تھا لے لیتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔